آگے کہ نہیں نہیں جانے نہیں دوں گا، یہاں جبرائیل بغیر اجازت کی نہیں جاتا، تو گھس رہا ہے اس میں، ماں اندر بیٹھی ہے۔ اس نے حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی پکڑی، یہ ابن کثیر نے لکھا، اور کھینچا، اور جب کھینچا تو اس کی مٹھی آپ کی داڑھی کے بال سے بھر گئی تھی، اور اندر گیا تو آواز، جب حضرت ابو سعید خدری بوڑھے صحابی تھے نا، چیخ ماری تو سیدہ نے سنا، فرمایا خدا ان کا ناصر نکالے، یہ اس کی حرکت کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ تو سیدہ اپنے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہیں پر کھڑے ہو کر کہا وہ تم رسول اللہ کے صحابی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ اندر آئے اور سیدہ کا دوپٹہ کھینچا تو سیدہ پلنگ سے زمین پر گری، یہ لکھا ہے ابن کثیر نے۔ تو فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت اور میری اہمیت کا انکار کرنے والا۔ اس پر صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں یہاں پر کہ اس نے یہ تو ساری، اب دیکھیں 6 کے 6 عادتیں اس کے اندر ہیں، 6 کے 6۔ مودودی صاحب کہتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت ہونی چاہیے، تو میں نے کہا پھر لعنت تو پھر آپ پر ہونی چاہیے، اگر یزید پر دعائیں رحمت ہے تو پھر تو لعنت کے آپ مستحق ہیں، کیونکہ کیوں ہم کیوں لعنت کے مستحق، کیوں لعنت کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے، رسول اللہ نے ہر اس پر لعنت کی ہے جو ان کے اہل بیت کے حق کو پامال کرے گا، اللہ نے ہر اس پر لعنت کی ہے جو اہل بیت کے حق کو پامال کرے گا، ہر نبی نے اس پر لعنت کی ہے جو رسول اللہ کی اولاد کے حق کو بولیے پامال کرے گا، اور تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو تو یہ لعنتیں تمہاری طرف جائیں گی نا۔ اور مودودی پر گئی، مودودی نے بہو پر ہاتھ ڈالا تو کیس ہوا، اخباریں پڑھے اس زمانے کے بزرگ موجود ہیں یہاں پر، ہمارے پاس اخبارات بھی موجود ہے، اس کے بیٹے فاروق نے خود کیس کر ڈالا تھا کہ اس نے میری بیوی پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تو دیکھیے یہ لانتی نہیں تو کون ہے؟ وہ صحیح کہتے ہیں دوسرے لوگ کہ کام نام جماعت اسلامی اور کام فلانا والا ہوتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں اس پر، اور اس پر بات کرنے میں تیار ہے، اگر یہ نہ ہو تو آپ کہیے۔ رشید میرے پاس موجود ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، لے جا کر دکھائیے کہ یہ لکھا ہے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں دشمنی پالنے کا، لیکن الحمدللہ جو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا تھا مقتضا آست الحب للہ والبغض فی اللہ، فائدہ آپ کہیں گے یہ شاہ صاحب مسجد میں بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں فائدہ تو کچھ نہیں، لیکن تقاضا الحب للہ والبغض فی اللہ یہ ہے کہ لعنت کی جائے گی، لعنت کی جائے گی، قرآن نے کیا ہے۔ اب آپ ایک لفظ کی صرف تشریح سنیے جو حضور نے فرمایا والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ۔ علماء نے لکھا کہ اس کا منصوص پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور نسب کے طور پر جو اعراب بدل رہے ہیں، اور یہ مرفوع کے بجائے منصوب پڑھا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات، یہ روایت مشکات میں موجود ہے قدر کے بیان میں، اس کے تحت لکھا کہ جو حضور نے یہ فرمایا نا کہ لعنت ہے اس پر جو میری اولاد کی عزت و تکریم و ادب کو پامال اور برباد کرے۔ بولیے سو تو نہیں گئے آپ ہیں؟ خیر ایک صدی لگے گی، ایک 100 سال اس قسم کی تقریریں ہم سنیں گے، پھر اس کے بعد آنے والے 100 سال والی جو عوام ہوگی وہ پھر چھتوں سے اوپر ان کی آوازیں جا رہی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ذہن تیار ہے، آپ تیار، بس تھوڑے بات تو سبحان اللہ کہیں نا۔ ہاں اب آپ سنیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ میری اولاد کی عزت و تکریم و ادب کو پامال اور برباد کرنے والا، یعنی جو عزت اللہ نے حرمت ان کو عطا فرمائی ہے اس کو جو برباد کرے گا اس پر خدا کی، سارے نبیوں کی، رسول اللہ کی جانب سے۔ اب سنیے مولا علی قاری کیا لکھتے ہیں اس کے نیچے، اس حدیث کے نیچے لکھا مرقات شرح مشکات میں، مولا علی قاری نے فرماتے ہیں اس جملہ جو حضور نے فرمایا نا والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، اللہ نے جو میرے خاندان کو عزت دی وہ اس کو پامال کرے گا، فرماتے ہیں ای من ایذائہم و ترک تعظیمہم، یعنی ان کی عظمت اور تعظیم کو چھوڑے گا اور ان کو تکلیف دے گا۔ اور پھر فرمایا حضور نے فرمایا عطرتی، تو فرمایا بولے عطرتی کا کیا معنی ہوگا؟ فرمایا عطرت میں تو صحابہ بھی آتے، فرمایا نہیں وہ یہاں مراد نہیں اصلاً، فرمایا عطرت سے مراد کیا؟ فرمایا الاقارب قریبۃ وہما اولاد فاطمہ، فرمایا حضور نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ والمستحل من عطرتی، فرمایا ایک تو ان پر لعنت کی ہے اس وجہ سے کہ ان کی تعظیم کو چھوڑ رہے ہیں، اور فرمایا حضور نے فرمایا میری عطرت، فرمایا عطرت قرب کے معنی میں، اور اتنا قریب الاقارب القریبہ جو انتہائی قریب ہو، اور وہ کون؟ وہ ہما اولاد فاطمہ، اور وہ کون لوگ ہیں جو اولاد فاطمہ ہے، وہ ذریاتہم، اور ان کی اولادوں کی اولاد ہے، اور ان کی اولادوں کی جو اولاد ہے، توجہ ہے، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور اس شجرے کی یعنی امام حسن و حسین کی جو اولادیں ہیں، یہ یہاں سے مراد ہیں، وہ بعد میں مراد ہیں، اصلاً یہ مراد ہیں
فرمایا اس لیے حضور نے اطرت فرمایا اور فرمایا کہ جناب اس سے اولاد فاطمہ کی جو اہانت کرے گا، انہیں تکلیف دے گا، ان کی عزت سے، ان کی تکریم سے اپنے گردن کو موڑے گا، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، رسول اللہ کی بھی لعنت اور سارے نبیوں کی. اور فرمایا ایک لفظ اور فرمایا وہ تخصیص ہو، اور آپ نے جو ایک وہ تخصیص و ذکر و حرم والعطرہ، فرمایا عطرت کی حرمت کی تخصیص کی ہے، حالانکہ ہر حرام کو حلال کرنے والا لعنتی ہوتا ہے. یہ بھی بڑی پیاری بات مولا علی کریم کی. فرمایا دیکھو جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو جو بھی حلال کہے گا وہ لعنتی ہے. بات یہی مکمل تھی، لیکن حضور نے تخصیص کی اپنی اولاد کی. فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے حرام کو جو بھی حلال کرے گا وہ لعنتی ہے، بات مکمل تھی. اولاد کا نام خاص طور پر کیوں لایا؟ فرمایا لشرفہا، تاکہ ہٹ کر ان کا شرف بیان کر دیا جائے، الگ سے ان کا شرف بیان کر دیا جائے. یہ ملا علی قاری کے ایک ایک وہ بنیادی جملے تھے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر گویا کہ ذکر کیا. فرمایا کہ جناب عطرت کیوں کہا، اس کی ایک وجہ، اور عطرت کے ساتھ عطرت ہی کی حرمت پر پامال کرنے پر لعنت کیوں پیش کیا، ہر حرام کام کو حلال کرنے والے پر لعنت ہے. عطرت کی تخصیص کیوں کی ہے لعنت کے اندر؟ فرمایا اس لیے کہ لشرفہا و تعظیمہا، ان کی شرف اور ان کی بولیے تعظیم، ان کے شرف. اور حنفیوں کے ایک اور امام ہے علامہ صاحب عمدۃ القاری سیدنا امین، جن کو کہا جاتا ہے صاحب عمدۃ القاری شرح بخاری عمدۃ القاری. یہ حنفیوں کے مسلم فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. فقہ میں بھی ان کی بڑی دسترس ہے، مانا کہ فقہ پر انہوں نے مکمل کام نہیں کیا، لیکن ہدایت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی تخریجیں ضرور کی تاکہ جناب جو ہے کہ انکار نہ ہو. اور فقہ میں کتنی گہری نظر ہے ان کی، محدث تو ہیں لیکن فقہ میں کتنی گہری نظر ہے، اس کے لیے آپ حضرت امام علامہ عینی کی آخری جلدیں جو ہیں 3-4 عمدۃ القاری کی وہ دیکھیے، جس میں امام اعظم پہ اعتراضات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحب عمدۃ القاری کی نظر کتنی باریک تھی. بس یہ 2-4 حوالے ہیں، گفتگو ختم کرتا ہوں، لیکن بڑے قیمتی حوالے ہیں. ہم اگر پوری زندگی بھی لگا دینا اور یہ حوالہ سنیں پھر بھی سودا سستا ہے، اتنی قیمتی بات. علامہ عینی نے وہ حدیث نقل کی جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ سن 60 ہجری میں میری امت، سن 60 ہجری میں حکومت جو ہے ایسی آئے گی جو لونڈوں کی ہوگی، جوان لڑکوں کی ہوگی، اور وہ میری امت کو ہلاک کرے گی. تو 60 ہجری. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے کہ حضور آپ دعا کرو نا میں وہ نہ ہوں. فرمایا نہیں ہوگا. تو پہلے انتقال کر گیا. فرمایا میں وہ نہ دیکھوں. تو اس سے مراد یزید ہے. 60 ہجری کا کون ہے؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا جیسی انتقال ہو رہا ہے یزید بن رہا ہے، اور حضرت امیر معاویہ نوجوان نہیں ہو، وہ تو صحابی بھی ہے. ایک تو ان کی طرف تو یہ بات ہی نہیں ہے، ایک تو صحابی بھی ہے اور ایک معمر صحابی ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس کا مذاق اڑایا، جبکہ حضرت امیر معاویہ کے تو بشارت حضور نے عطا فرمائی ہے. ایک پہلوان آیا اور میں نے وہ گام شاہ کا رد کرتے ہوئے یہاں پر ایک تقریر کی تھی آپ کے سامنے. وہ گام شاہ کے رد پر میں نے تقریر کی تھی 4 گھنٹے کی. یہاں پر اس میں نے وہ گام شاہ کے رد پر جو جعلی سید تھا اس نے جو بات حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کی، اس میں جواب ہم نے دیا تھا. اس میں حدیث ہم نے پڑھی آپ کے سامنے کہ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کافر آیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں گے کہ یہ چیلنج میں قبول کروں؟ یہ آپ کو ایسے کہتا. سرکار فرمایا جاؤ. حضرت امیر معاویہ نے ایک ہاتھ دے کے اس کو گرا دیا. سرکار اتنی خوش ہوئے، فرمایا اے معاویہ بن سفیان، تو جس کے بھی سامنے آئے اگلا تیرے پر کبھی بھاری نہ ہو. یہ بات جب مولا علی کو پتا چلی صفین کے وقت تو آپ رونے لگے. رتبہ مولا علی کا بڑا ہے، شان مولا علی کی بڑی ہے. مولا علی کے حلقے میں لوگ جو جوتے اتارتے ہیں وہاں حضرت امیر معاویہ بیٹھے تو ان کے عشر کی بات ہے. حضرت مولا علی کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. لیکن آپ نے حضرت امیر معاویہ کی جب یہ شان سنی تو قدر والے جانتے ہیں نا، تو قدر دیکھی آپ نے کہ رسول اللہ نے یہ قدر دی آپ کو، تو رونے لگے. فرمایا اچھا معاویہ کے لیے حضور نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ روایت میری نظر میں ہوتی تو میں سامنے کبھی نہیں جاتا. یہ الگ بات ہے کہ سامنے جانے کا مسئلہ نفس کے لیے تھا نہیں، اور نہ حضرت علی اس پر غلطی میں تھے. آپ ثواب پر تھے، آپ درستگی پر تھے. دوسری جانب سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، آپ مصیب تھے، آپ مجتہی کے حق تھے. حضرت علی حق پر تھے صفین کے اندر، حضرت علی حق پر تھے جمل میں. یہی بات حضرت غوث اعظم نے لکھی، یہی شاہ عبدالعزیز نے لکھی، یہ سارے سنیوں نے لکھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ بات آپ نے ذکر فرمائی. تو یزید کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے فرمایا تھا کہ سن 60 ہجری میں لونڈوں کی حکومت آئے گی، نوجوان لونڈوں لڑکوں کی حکومت آئے گی، میرے امت کو وہ خراب کریں گے. تو اس میں حضرت
علامہ عینی لکھتے ہیں وہ اولہم یزید، ان لونڈوں کی حکومت میں سب سے پہلے یزید تھا. اور جملہ کیا لکھا؟ علیہ ما یستحق، وہ اس پر وہی ہو جس کا وہ مستحق تھا. نہیں سمجھے آپ؟ یہ بھی لعنت کا ایک انداز ہے. مثال کے طور پر بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، جب انبیاء کا نام ہم لیتے ہیں، حضرات انبیاء، تو ہم کہتے ہیں علیہم السلام، لقب ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تابعین کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنا جائز ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، رحمہم اللہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یزید تابعین کے دور میں تھا نا، یزید صحابہ کے دور میں تھا نا، یعنی تابعین کو، صحابہ کو دیکھتا تھا تو تابعین کے دور میں تھا نا، تو اس کو تو رحمہ اللہ لکھنا چاہیے تھا، اس کو تو رضی اللہ لکھنا چاہیے تھا. حضور نے فرمایا 3 زمانے بڑے افضل ہیں. وہ کہنے لگے 3 زمانے بڑے افضل ہیں تو یہ افضل نہیں. تو میں نے کہا عبداللہ بن ابی یہ تو بعد میں آ رہا، عبداللہ بن ابی تو حضور کے دور میں تھا، یہ تو بعد میں آ رہا ہے. عبداللہ بن ابی تو حضور کے دور میں تھا، تو کیا وہ بھی رحمہ اللہ ہوگا؟ میں نے کہا 3 دور کی فضیلت اس کی ہے جس کی مٹی اچھی ہے. سنیے میرے دوست، تو حضرت صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا یزید تھا علیہ ما یستحق، یعنی اس کو رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا، اس کو رحمہ اللہ. یہ لعنت کا ایک بڑا نفرا انداز ہے. رحمہ اللہ نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھا؟ علیہ ما یستحق. وہ جس چیز کے ٹھکانے کا تھا ازری پہنچے، جس ٹھکانے کا تھا بولیے وہی پہنچے. یہی تو لعنت کا ترجمہ ہوتا ہے، یہی تو لعنت کا بولیے. اور یہی شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے، یہی شاہ ولی اللہ، یہی حضرت امام ربانی نے بھی لکھا ہے. اب یہ کہ لعنت اللہ علیہ کہنا یہ بھی ہے، اور یہ کہ علیہ ما یستحق، کہ جس چیز کا وہ مستحق تھا وہی پہنچے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی اوقات اور اہمیت اس کے عمل کے کرتوت ہے وہ ملے اس کو. اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھے تو میں نے القابات ذکر کیا آپ کے ساتھ، رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ. اس کی مثال یوں سمجھے کہ یہودی اگر آپ کو سلام کرے، اس کو دوسرے انداز میں سمجھے، یہودی اگر آپ کو سلام کرے، ہندو سلام کرے، السلام علیکم، تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. کیا کہیں گے؟ وعلیکم. ٹھیک سمجھے. لیکن کوئی مسلمان کہے السلام علیکم تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان کہے آپ پر سلامتی ہو تو آپ سیدھے کہیں گے وعلیکم. نہیں، وعلیکم سے معنی بدل جائے گا، بلکہ آپ کہیں گے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. اور کوئی خدا کا دشمن آپ سے سلام کرے، ہندو کرے، کافر کرے، یہودی کرے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو آپ کہیں گے مجھ پر تو ہے وعلیکم، اور تجھ پر وہی ہے جس کا تم مستحق ہے. وعلیکم کا کیا معنی ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ وعلیکم کا کیا معنی ہے کہ تجھ پر وہی ہو جس کا تم مستحق ہے. واہ واہ. اس تناظر میں یزید کو دیکھیے، علامہ صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں کہ یزید فرما وہ یزید ہو علیہ ما یستحق، یزید وہ ہے کہ اسے وہی پہنچے جو اس کا ٹھکانہ تھا، جو اس کی اوقات تھی، جس کا وہ حیثیت رکھتا تھا. بولیے سبحان اللہ. یہ لعنت کا بالفاظ دیگر انداز ہے، بالفاظ دیگر بولیے. مودودی صاحب کہتے ہیں رحمت پہنچے، حضرت علامہ صاحب عمدۃ القاری کہتے ہیں اس کو وہی پہنچے. رحمت پہنچے تو وعلیکم السلام ہو جاتا نا، رحمت پہنچے تو رحمہ اللہ ہو جاتا نا، رحمت پہنچے تو رحمت اللہ علیہ ہو جاتا نا، رحمت پہنچے تو رضی اللہ عنہ ہو جاتا نا. تو یہ باتیں کر رہا ہے بھائی. یہ تو دیکھیے جو حدیثوں کے امام اور امت کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتے ہیں علیہ ما یستحق، وہ وہیں پر پہنچا جو اس کا ٹھکانہ تھا، جس کا وہ بولیے مستحق تھا، جس کا وہ. امام احمد رضا فاضل بریلوی الکوکب الشہابیہ میں اور ملفوظات میں لکھتے ہیں یزید کو اگر کافر کہے تو میں منع نہیں کروں گا. سن رہے ہو؟ یزید کو اگر الکوکب الشہابیہ، جو 100 سے زیادہ کفر اسماعیل دہلوی کے آپ نے گنوائے ہیں، اس میں آپ نے لکھا، فرمایا یزید کو اگر کافر کہے تو منع نہیں کریں گے. یہ امر بالمعروف عن المنکر ہے. کوئی کافر کہے یہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا تم امام احمد صاحب نے کہا، میں نے کہا حضرت نے فرمایا کافر نہیں کہے، کچھ نہیں کہیں گے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے. کہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے، اگر کر دی تو پھر تو گناہ ہے. اور حالت کہتے کچھ نہیں کہیں گے. کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہیں گے. پتا چلا یہ بھی یہ ہے، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو فاضل بریلوی کہتے ہیں ہم منع. اب سنیے اعلی حضرت سے پہلے مجدد امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز صاحب کو سنیے. بولیے سبحان اللہ. شاہ صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا، کمالات عزیزی بس رہ جاتا ہے، بس کیا ناراضگی ہے، وہ راضی ہو جائے اور عرس ہو جائے. ہم نے ساری تیاری کی ہے، بس وقت نہیں مل پاتا شاہ صاحب کے عرس کا.
تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو، یہ ملفوظات میں فاضل بری نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فضائل پر ایک کتاب لکھی گئی ہے کمالات عزیزی، کمالات مسلم کتاب ہے آپ کی کرامات پر. آپ نے 8 سال کی عمر میں حفظ کیا، اور جب پہلا مصلح سنایا نا، جب امامت کرانے کے اہل ہوئے، پہلا مصلح سنایا شاہ عبدالعزیز صاحب نے، تو ابھی مصلح شروع ہونے والا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، سردی کی راتیں تھی، دہلی کی جامع مسجد کا دروازہ بند تھا. کمالات عزیزی میں آتا ہے اتنا بڑا رتبہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا، شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، کہ ایک شخص نے دروازہ کھولا مسجد کا، بولیے، اور کہا السلام علیکم. سب نے مڑ کر دیکھا، اتنی بڑی آواز، کہا وعلیکم السلام. آپ کون ہیں؟ کہا میں ابو ہریرہ ہوں. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بولے سبحان اللہ. فرما میں ابو ہریرہ ہوں، سرکار تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عبدالعزیز کے مصلح میں خود سنوں گا. یہ ایک چھاپا بھی انہی لوگوں نے جو حاضر ناظر کا انکار کرتے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، بڑی با کرامت شخصیت. آپ جب جمعے کے دن خطبہ دیتے تھے نا، تقریر کرتے تھے، تو امامے کو یعنی اٹھا کر آنکھ پر رکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو، یا آنکھ پر نہیں رکھا تو آنکھ بند کر کے تقریر کرتے تھے. تو کسی مرید نے کہا تھا آپ آنکھ بند کر کے تقریر کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر جب ان کا عرس ہوگا نا، جب میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں کرتے تھے. صرف یہ سنیے آپ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو تصوف میں، فقہ میں، حدیث میں اہل سنت کے امام ہیں، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ، اور بڑا زبردست سوال تھا. سوال سنیے آپ، اعلیٰ حضرت کو سنا آپ نے، دیگر علماء کو سنا آپ نے. آپ بیٹھنا نہیں چاہتے، ورنہ میں تو رات تک عصر بھی پڑھیں تو مغرب بھی پڑھیں تو آپ ذرا سنیں آپ، لیکن میں آپ کو بھی رخصت کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک حوالہ ہی پڑھا جا رہا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کرامات پر مبنی مسلم کتاب کمالات عزیزی میں ایک آدمی نے سوال کیا. سوال بڑا زبردست تھا، ذرا غور سے سنیے. سوال کیا کہ جب سیدنا حسین اور یزید کا مقابلہ تھا تو اللہ تعالیٰ کس کی طرف تھا؟ کتنا پیارا سوال ہے. اس نے سوال کیا کہ جب سیدنا حسین اور یزید کا مقابلہ تھا تو حق تعالیٰ کس طرف تھا؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت نے شاہ فرمایا میزان عدل پر تھا، میزان عدل پر تھا، اور صبر حسین اس مردود کے ظلم پر غالب آیا. بولیے سبحان اللہ. فرمایا صبر حسین اس مردود. شاہ عبدالعزیز نے مودودی بڑا ذکر کرتا ہے شاہ صاحب کا، لیکن نوٹ پکڑنے کے لیے وہی شاہ صاحب رحمہ اللہ نہیں کہتے، مردود. کیا کہتے ہیں؟ قیامت میں جماعت اسلامی والے منہ دکھا سکیں گے شاہ صاحب کو؟ کہتے ہم ولی اللہ خاندان کے ہیں، ہمارے پاس ان کا نظریہ، ہم بریلویوں کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا تم ٹھگو. ولی اللہ والوں کا جو عقیدہ ہے وہی امام احمد رضا کے پاس آیا ہے. ہم اپنی سند حدیث میں جہاں امام احمد رضا کا نام لکھتے ہیں، اوپر شاہ عبدالعزیز صاحب کا نام لکھتے ہیں، اور پہلے امام احمد رضا پہنچتے ہیں، شاہ علی رسول اور آل رسول پہنچتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس. تو اب آپ دیکھیے، ٹھگ گیری نہ کریں، عقیدہ پڑھے. پوچھا کہ جناب حق تعالیٰ کس کے ساتھ تھا؟ امام حسین یا یزید کے ساتھ؟ فرمایا میزان عدل پر تھا، اور صبر امام حسین کا اس مردود کے ظلم پر غالب آیا تھا. قدر والے جانتے ہیں.